बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और जहाँ रहें, पाकिस्तान से रहें या पाकिस्तान के बाहर रहें, मेरी दुआओं में रहें। आप बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में दो तीन चीज़ें बड़ी, कल से मुशाहिद हुसैन साहब का जो एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जो हैं उन्होंने पिछले साल कोशिश की थी कि इमरान खान को वो तुर्की ले जाएं। अब ये बहुत बड़ा दावा है और इन हालात में जब ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जी कोई डील चल रही है या मामलात की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इस मौके पे मुशाहिद हुसैन का ये जो बयान है ये बड़ा मानी खेज़ है। वैसे तो मुशाहिद हुसैन आपको याद होगा माजी में बहुत बड़े दावे करते रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ट्रंप का एक फ़ोन आएगा और बस इमरान खान बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर तैयब एर्दोगान साहब की जानिब से ऐसी कोई ऑफ़र आई भी तो उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की कि ये ऑफ़र उन्होंने किसे की और उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके जवाब में क्या हुआ और क्या ये ऑफ़र इमरान खान तक आई, ये भी नहीं बताया। यानी एक लंगड़ी लूली सी उन्होंने बात कर दी। होना तो ये चाहिए था कि वो ये बताते कि तैयब एर्दोगान ने ये ऑफ़र किसे की, क्या हमारे फील्ड मार्शल साहब को की, वज़ीर आज़म साहब को की और फिर क्या ये इमरान खान तक भी गई कि नहीं। लिहाजा ये कोई बात है अध पचदी सी एक बात है जिसका कुछ सर पैर जो है वो समझ नहीं आ रहा। लिहाजा मैं इस बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता कि ये वो को तैयब एर्दोगान रिहाई के लिए मैदान में आ गए। अब मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी माजी में को कई दफ़ा कोशिश हो चुकी है इमरान खान की रिहाई की और अभी मोस्ट रिसेंटली भी एक वफ़द जो है वो अब मिला है जाके जेल में, मोस्टली पिछले कुछ अरसे पहले। तो इमरान खान ने तो बंदे कढ़ता सी, उन्हें कहा निकल तो तू कौन है अभी इतने आ गए। तो वो जो जेल का अमला था उन्होंने बदोबदी उसे कमरे में घुसाया। तो खान साहब तो इस सतह पे हैं, जो मुझे इतलात हैं, मैं आपको बताऊं कि खान साहब तो अंदर बैठ के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी तरह सुलह वाले हैं ही नहीं। वो तो होर सत्य किंजा वाले अल्फाज ने, उन्हें पता है कि लफ्ज़ रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो जो लफ्ज़ कह रहे होते हैं वो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं। ये बात मैं को अपने पल्ले से नहीं कह रहा। एक बहुत अहम अब पीटीआई के बड़े अहम तरीन रहनुमा जो हैं, ये उनकी बताई हुई बात है कि मैंने उन्हें मना किया खान साहब को कि खान साहब खुदा दा वास्ता तोला कर दो, आप ये जो नाम ले के इस तरह की बातें करते हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो खान साहब हंसने लगे कि मैं कोई किसी से डरता उठता नहीं हूँ। एनीवे आज वो एक्सपेक्टेड ये था कि अडयाला में मुलाकात होगी उनकी बहनों की। मैंने भी आपको दो तीन दफ़ा कहा कि जी होगी, कुछ इंडिकेशन भी ऐसे थे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भाईजान बात यह है कि मैं माज़रत चाहता हूँ, हाँ मैं वो मुलाकात होने के बाद कोई बात बाहर आ जाए और बात बाहर आके साढ़े गले पै जाए, तो भाई मैं इस तरह का वो नहीं करना चाहता। आपको पता है अब से कुछ अर्से पहले जब बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हुई थी तो कहा यह जाता है कि एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी जिसके बाद बुशरा साहिबा बाहर आई थी और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगी। लेकिन फिर आपने देखा कि उन्होंने 26 नवंबर के उसको भी लीड किया और सारा कुछ किया। हालांकि इसमें पीटीआई की जो लीडरशिप थी सीनियर वो ये कह रही थी उनसे कि आप ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने किया। अब इमरान खान की फिर कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान का जो वीटो पावर है वो इतना सख्त है कि वो किसी बात के ऊपर भी मानने को से इनकार कर देता है। यहाँ तक कि बैरिस्टर गौर पहुँच गए, फ़ोटोआँ छोटा तस्वीर वीडियो बना ली। इमरान साहब ने कहा चुको कैमरा निकलो। तो ये डील शील की बातें हुकूमत जान के फैलाती है और इस तरह की ताकि लोग वर्कर्स का पीटीआई के गुस्सा कम हो। और 8 फरवरी से पहले अभी आप इससे कुछ और भी बहुत ज़्यादा कुछ सुनेंगे जो होगा। लेकिन आज इमरान खान का एक खुफिया बयान जो है ना, पैगाम आ गया है। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, हुकूमत के तमाम तर उसके बावजूद इमरान खान का एक खुफिया पैगाम आ गया। लेकिन वो पैगाम मुझे लगता है कि ये पीटीआई वाले मार्केट नहीं करेंगे, क्योंकि एक एतमाद साजी का जो की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसे कम करने की कोशिश हो रही है। और उसमें आज ये एक उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने टेस्टर लगाया है, टेस्टर लगा के देखा है कि क्या हमारे दरमियान जो एतमाद की बात हो रही है वो कोई बेहतर हो सकता है या नहीं। उन्होंने आज बुशरा बीवी साहिबा से उनकी बेटी मुबशरा शेख और उनकी भाभी मेहरुन्निसा की मुलाकात कराई है।
अच्छा اس میں بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کے کچھ پیغامات جو ہیں وہ بھی دیے ہیں انہیں کہ یہ آپ جا کے باہر بیرسٹر گوہر کو دے دیں. ڈیفینیٹلی بیرسٹر گوہر وہ بندہ ایسی جڑا باہر کھڑا ہے ایسی تو انہوں نے انہیں دے دیا, لیکن جو اور بہت سارے پیغامات ہیں وہ ابھی آپ وقت آنے میں کنوے ہوں گے. اس پیغام میں کہیں کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے, بڑے شبھ سی باتیں ہیں کہ جناب علی میری خان صاحب کی طبیعت خراب تھی تو وہ ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا. کہ یہ کہتے یہ ہے حکومتی, وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب سے جب کیا نام ہے ان کے آنکھ کا ایشو ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا یہ ٹریٹمنٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ باہر کر لیتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ آپ ایوننگ میں لے جائیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. پھر کہہ یہ رہے کہ جب وہ ہاسپٹل گئے تو ادھر بھی وہ گپ شپ مارتے رہے, ہنسی مذاق کرتے رہے, بڑے خوشگوار موڈ میں. خان گئے کوئی عام آدمی تھوڑی ہے جڑا رون لگ پے گا, اسٹریچر تے لیٹ جائے گا, ویل چیئر کے اوپر آ جائے گا, زبان کٹ جائے گی, خفیہ ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے, پلیٹلیٹس گرنے لگ جائیں گے. بھائی کھائیں کہتے پورا کھائیں گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا. اینی وے آج ایک ٹیسٹر اسٹیبلشمنٹ نے لگایا اور اس ٹیسٹر کے اندر انہوں نے سب یہ چیک کیا کہ کیا کوئی ایسی چیز باہر آتی ہے جس کے اوپر قابل اعتراض ہو. تو ابھی تک تو جو بشرا بی بی صاحبہ کی صاحبزادی ہے مبشرہ شیخ اور بھابھی مہر النساء, انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے, خان صاحب کے باقی معاملات کے حوالے سے کی ہے, باقی چیزوں پہ خاموشی اختیار کی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اب کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کو مطمئن ضرور کیا گیا ہے کہ بھئی آپ اگر ملاقاتیں کرائیں گے تو شاید کوئی بات باہر نہ آئے, اور یہ اگر آنی ہوتی تو ان کے ذریعے بھی کوئی چیز آ سکتی تھی. اینی وے یہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو بھی توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا. انہیں نوٹس انہوں پتہ نہیں کنے آئے نے, انہوں کیڑا فرق پہنتا ہے, جدھر سائن ڈاڑے انہوں کو فرق نہیں پہنتا, اس کے سائن بورڈ ڈاڑے تو لہٰذا اس کو اس طرح کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ 10,000 نوٹس ٹھوک دیں اس سے کیا اس کو جائے گا. آج آپ نے کل رات سے سن رہے ہیں کہ جی آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا. اب یہ آئی جی پنجاب کو اچانک تبدیل کر دینا, اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ وہی آئی جی ہے جس نے 9 مئی کے نام پہ پنجاب میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی. اس شخص کے نیچے آئی جی صاحب کے نیچے میں ذرا اوکھا بولا او ایف ڈی جی ایف آئی اے بن گئے, میرے تھے کو کیس ٹھوک دیں. میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں لیکن احتیاط ضروری ہے. ان کے آپ کو نہیں پتہ 9 مئی کے بعد کیا ہوا. خدا کی قسم لوگوں نے اپنی قیمتی چیزیں بیچ کے اپنے بچوں کی لائف بچائی ہے. لائف اس طرح کہ انہوں نے کہا اس کے پر ایک کانٹا لگ گیا تو ساری زندگی یہ بچہ جو ہے کچھ نہیں کر سکے گا. لوگوں اربوں پتی ہو گئے پنجاب پولیس کے افسران, اربوں پتی ہو گئے. جس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کیا پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا. جس طرح پنجاب پولیس نے یہ 9 مئی کے بعد پنجاب کے اندر کیا, خواتین کے ساتھ بے حرمتی, بزرگوں کے ساتھ بے حرمتی. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا شرمناک ترین دور تھا اور لوگ اربوں پتی ہوئے. عام پولیس والے دے تھلے گڈیاں آ گئی ہیں کیونکہ لوگوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا کہ کسی طرح ہمارا بچہ جو ہے وہ بچ جائے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ساری ٹیم تھی محسن نقوی صاحب کی, اور 9 مئی کے بعد کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ 9 مئی کا کریڈٹ محسن نقوی صاحب کو جاتا ہے کہ کیوں پولیس غائب ہوئی, اہم مقامات پہ کیوں نہیں کھڑی تھی. اور اس کے بعد پھر فرانزک کے نام پہ ہزاروں بچوں کو اٹھا لیا گیا, کئی مہینے ان کا پتہ نہیں چلا, والدین نے ہاتھ جوڑ کے پیسے دے کے سارا کچھ کیا. تو محسن نقوی کی ٹیم یہ جو تھی پنجاب میں تھی, اور کہا یہ جاتا تھا کہ وزیر اعلیٰ تو سی ایم ہے لیکن کام محسن نقوی صاحب کی ٹیم کر رہی ہے. ابھی جب یہ لاہور کا واقعہ ہوا جس میں گٹر میں خاتون اور ان کی بیٹی گری اور اس کے بعد پولیس نے جس طرح پکڑ کے معاملے کو خراب کیا, مریم صاحبہ کو مل گیا چانس. مسلم لیگ نون کے جو پیارے تھے وہ آگے ایکٹیو ہو گئے. آپ رضوان رضی کو تو آپ صاحب کو تو جانتے ہوں گے, رضوان رضی تو مریم صاحبہ کا دادا ہے. رضوان رضی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری پنجاب پولیس پر ڈال دی, اور ان کا وقت آ گیا کہ انہوں نے تو کچھ جان چھڑا لی جائے. اب یہ ایک بیانیہ بنایا گیا
اس کے بعد مریم صاحبہ نے پہلی وکٹ جو ہے وہ گرا دی ہے، ابھی دوسری وکٹ بھی گرنے والی ہے، اور بلال صدیق کامیانہ صاحب جو ہیں ان کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی چھٹی ہوئے گی، اور مریم نے نقوی صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا پنجاب سے، اور اپنے بندے ان لے آ کے بٹھاتے۔ اللہ رحم کرے پنجاب کے اوپر، اب پتہ نہیں آنے والے جو ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو جانے والے ہیں وہ ہمیں ایسا لگے کہ یار یہ بڑے عظیم لوگ تھے، وہ کم از کم کفن تو پہنے رہنے دیتے تھے، آنے والے پتہ نہیں کفن ہی اتار لیں، تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ آج ایک بڑی اچھی خبر اور بھی آ گئی، اور شیریں مزاری صاحبہ کو اجازت مل گئی اپنی بیٹی سے ملنے کی۔ وہ بڑی پریشان تھی عورت، میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب شیریں مزاری پریس کانفرنس کر رہی تھی، اور ان کی بیٹی جو تھی ایمان اس جس طرح کرلاتی پھر رہی تھی نا، میرے آنکھوں سے وہ سین کبھی نہیں بھولتا۔ اور جو پھر انہوں نے کہا کہ میرے جیل میں مجھے میری بیٹی کی ویڈیوز دکھائی، پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ ایک ماں کے لیے پاکستان کا بڑا یہ المیہ ہے، شاید کبھی کسی وقت جا کے یہ سارا کھلے تو پتہ چلے کہ ہم نے جمہوریت کے نام پہ کیسے لوگوں کو ننگا کیا۔ خود جمہوریت ننگی ہو گئی اور آج تک بے لباس پھر رہی ہے، اور کپڑے نہیں پانوں ملن ڈے، اتنا ہم نے اس جمہوریت کو اڑیاں کیا۔ اور آج اگر شیریں مزاری کو اتنی تک و دو کے بعد اجازت ملی، میں نے اجازت ملی ہے، یہ میں نے نہیں پتہ کہ ملن بھی دیں گے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی صرف اتنی ہی ہے کہ جی اجازت مل گئی ہے۔ آخر میں چلتے چلتے یہ بھی رولا پڑا ہوا ہے کہ جناب علی سی ایم کے پی کی جو ملاقات ہوئی وہ کیسے ہوئی، بہت ساری باتیں، بہت سارے منہ ہیں، لیکن جو ذرائع کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے چیف سیکرٹری سے رابطہ کیا، چیف سیکرٹری نے آپ وہاں پہ کے پی میں رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا جی وزیر اعظم ملنا چاہتے ہیں۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی سیاسی باتیں نہیں ہوئی، تو ہو رہا تھا کہ سردیوں کے اندر آملیٹ بنانے کے طریقے پہ بھی گفتگو ہوئی ہوگی، لیاف گرم کرنے کے کون سے آسان رستے ہیں وہ کوئی ہوگی، بھائی جان سیاسی لوگ ہیں، سیاسی بات ہوئی ہوگی۔ اور رانا ثناء اللہ وہاں پہ بیٹھے تھے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کام کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جی ڈیل ہو رہی ہے، لو ہو گیا، بھائی سہیل آفریدی کون ہے جو ڈیل کرے گا؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈیل ہونی ہے اڈیالہ کے اندر ہی، یہ سب کو پتہ ہے کہ ڈیل ہونی ہے اڈیالہ کے اندر۔ سہیل آفریدی کے ذریعے آپ کو پیغام رہا، جو وہ تو ماضی میں گنڈا پور بھی کرتے تھے، وہ تو بیرسٹر سیف بھی کرتے تھے ماضی میں، لیکن اصل چیز یہ کہ جب اگر آپ نے معاملات نپٹانے، معاملات مکانے، تو پھر تانوں اڈیالہ جیل ہی جانا پے گا۔ اڈیالہ دے جڑا پیر بیٹھا ہے، پیر بابا وہ پیر پھڑنے پہن گے۔ اب یہ حکومت کتنی دیر جلدی پکڑتی ہے، کیونکہ حکومت کے پکڑنے کا تو جہاں تک معاملہ تھے انہوں نے تو پہلے دن ہی انہوں نے پیر پکڑ لینے تھے، وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں جی انتخابات کرا دیتے، 1 سال پہلے کرا دیتے، یہ وہ۔ اصل بات یہ کہ جو اندر بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ نہیں مانتا، اس کا معاملہ، اس کے مسائل کچھ اور ہیں، یہ بات ان کو بھی پتہ کہ ان کے ہاتھ جلتے ہیں، پر جلتے ہیں اس معاملے کے اندر جاتے ہوئے، تو وہ جب تک وہ معاملہ ریزالو نہیں ہوگا تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ سہیل آفریدی مل لے، کوئی بھی مل لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج صبح کے ویلاگ میں میں نے میرے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے، جو مہربان ہیں ان کی جانب سے کچھ خاموش اشارے ایسے ہوئے ہیں کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف جائے، لیکن اس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو نکلتا ہے وہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم سب کچھ دے دیں گے، شاید عمران خان کو ریلیف نہ دیں۔ اور اس پہ اب پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا، اس پہ میں بات کروں گا صبح۔ السلام علیکم۔